کو یہ نیت روزانہ صبح تازہ کرنی چاہیے کہ باقی دنیا باقی مصروفیات میں ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جو پہلا محاذ ہے میں اس کی تیاری کے لیے مصروف ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نسبت ہے، یہی پھر انسان کی رب ذوالجلال کے ساتھ جو نسبت ہے، جو رابطہ ہے، اس کو تقویت بخشتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی انسان کو اس طرف لاتا ہے کہ لوگ اپنے محبوبوں کی بولی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، محبوبوں کی بولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، محبوبوں کی بولی اپنی طرف سے اس لینگویج کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب مجھے کچھ کہے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا۔ تو یہ کتنے خوش نصیب عاشق ہیں کہ جو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی عربی زبان کے مختلف پہلو سیکھنے میں مصروف ہو کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیتے ہیں۔ کون ہے دنیا کا کوئی ایسا محبوب کہ جس کی بولی کے لیے کسی نے 8 سال اسی پیار میں گزار دیے ہوں کہ میں محبوب کی بولی سیکھ رہا ہوں، 10 سال 15 سال زندگی اسی میں گزاری۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کے کچھ مریدوں کی شکایت کی گئی کہ مرید آپ کے ہیں اور انہوں نے تو صرف و نحو پڑھنا شروع کر دی ہے، یعنی حضرت حسن بصری جو تصوف کے بہت بڑے امام بھی تھے اور علم و حکمت کے بہت بڑے سمندر تھے، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری جو بغداد شریف والی اجازت تدریس علوم ہے، درس و تدریس کی جو میری سند ہے بغداد شریف سے، جو شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی، اور اس میں مجھ سے لے کر آگے سارے جو سلسلہ کے ائمہ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور وہ جا کر امام حسن بصری پہ پہنچتی ہے اور حضرت حسن بصری کے ذریعے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے۔ شاید پاکستان کے اندر سند کے لحاظ سے بھی جو اجازت تدریس علوم ہے، یہ درس نظامی علوم دینیہ پڑھانے کی سند، یہ زندہ و تابندہ سند اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اور پھر آگے جبریل علیہ السلام اور اللہ کی ذات گرامی تک پہنچتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری سے جب یہ شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ انہوں نے دربا دربا دربو دربت یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جو پہلے تسبیح میں مصروف رہتے تھے اب دربا دربا میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، احسنو میرے ان مریدوں نے بڑا اچھا کیا۔ کیوں؟ فرمایا یتعلمون لغت نبیہم، وہ کوئی دنیا داری نہیں کر رہے، وہ تو اپنے محبوب کی بولی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ شکایت اس کی تم کیوں کر رہے ہو کہ انہوں نے صرف و نحو پڑھنا شروع کر دیا؟ تو ڈائریکٹ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا یا حدیث پڑھنا یہ تو ایک فیوز و برکات کی گھٹا اور بارش ہے ہی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو علوم عالیہ ہیں، یعنی آلے کا جو کام کرتے ہیں، جو ذرائع اور اسباب جن کے ذریعے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے، ان کو پڑھنے والا بھی اس عشق سے پڑھے
کہ میں دربت جس کو بظاہر خشک علم کہا جاتا ہے، ضرب زید امرن بظاہر خشک علم کہا جاتا ہے، تو ہمارا طالب علم یہ ذہن میں رکھے کہ میں خشک علم نہیں پڑھ رہا، میں تو سرکار کی بولی سیکھ رہا ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان بولا کرتے تھے، جب اس تصور سے کوئی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، رٹا لگاتا ہے، یاد کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے آسانی بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر آغاز میں نیت کی اصلاح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ محققین کے نزدیک طے شدہ بات ہے، اس کے متعدد حوالے ہیں کہ کسی بھی شعبے کے لوگوں کے لیے نیت کو صحیح رکھنا اتنا مشکل نہیں جتنا علماء کے لیے مشکل ہے، طلباء کے لیے جس قدر مشکل ہے۔ یعنی باقی جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر تو مثلا ایک بندہ ہل چلا رہا ہے تو اس نے نیت یہ کر لی کہ رزق حلال کمانے کا حکم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی ڈیوٹی ہے مختلف شعبہ جات کی۔ اب ایک بار یہ کر لیا، پھر آگے ہل چلا رہا ہے، ہل چلانے کے دوران ہر قدم پر نیت کی پھسلن نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ کے میری شان بیان کرے کہ میں ہل چلا رہا ہوں، میری شان بیان کرے کہ میں اچھا چلا رہا ہوں، میری شان بیان کرے کہ مجھے 2 گھنٹے ہل چلاتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ یہ اس کے ذہن میں بار بار بات نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اتنا ایسا کام ہی نہیں کہ جس کو دنیا اتنی بڑی توجہ سے اور تعریف اور رتبے کے لحاظ سے دیکھے۔ اور جو درس قرآن دے رہا ہے، جو درس حدیث دے رہا ہے، جو مجمع میں تقریر کر رہا ہے، اس کے لیے ہر جملے پر ایک پھر امتحان ہے کہ اس کے بولتے ہوئے پھر اس کو خیال آئے گا کہ مجھے اس جملے پر لوگ داد دیں، اس جملے کی بنیاد پر میری تعریف کی جائے، اس جملے کی بنیاد پر مجھے اچھا سمجھا جائے۔ تو اس لیے یعنی علماء کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو کام انہوں نے دن رات کرنا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم ہے، اس میں آگے پھر شیطان فطور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر لمحہ اپنی عمل کی سوئی رضائے الہی پر فٹ رکھیں اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہیں، اور دنیا کے مفادات، دنیا کی تعریفیں، دنیا کی طرف سے مقبولیت، دنیا کی طرف سے واہ واہ، یعنی اس کی طرف بالکل نہ جانے دیں۔ پڑھتے ہوئے بھی لازم ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے یہ نیت ہے کہ میری واہ واہ ہو، مجھے لوگ لیڈر بنائیں، امام بنائیں، مجھے لوگ اپنا مرشد بنائیں، مجھے اپنا مفتی بنائیں، مجھے شیخ الحدیث اور مدرس بنائیں، تو اتنے میں ہی سب کچھ رائگاں ہو جائے گا۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک شخص کو پوچھے گا، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، ویسے تو وہاں 3 کا ذکر ہے لیکن اس میں سے ایک کا بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص جس نے زندگی کا کچھ حصہ پڑھنے میں گزارا اور کچھ پڑھانے میں گزار دیا۔ اب کتنی فضیلت ہے درس و تدریس کی۔ ساری زندگی ہوش سنبھالا تو پڑھنا شروع کیا، متبحر عالم دین بنا تو پڑھانا شروع کر دیا، اور آخری سانس تک تدریس کی۔ یعنی ایک مثالی عالم دین، یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک ایسا ہو، مگر حدیث میں ایک شخص ایسا، اس کی مثال دی گئی تاکہ دنیا میں کوئی ویسا نہ بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے صحت دی، ذہانت دی، صلاحیتیں دی اور علم پڑھنے کا موقع دیا، میں نے تجھے بہت زیادہ نوازا، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ میں نے تو حق ادا کیا، میں نے زندگی کا ایک حصہ پڑھا تیرے دین کو، میں نے کوئی دنیا داری نہیں پڑھی، میں نے دین پڑھا، میں نے کوئی کاروبار نہیں سیکھا،
میں نے تیرا دین پڑھا جب کہ لوگ دین سے دور بھاگ رہے تھے. میں گھر سے نکلا, میں نے بڑی محنت مشقت سے دین پڑھا, اور دین پڑھ کے بھی میں دنیا کے کاروبار میں نہیں لگا کہ چلو پڑھ لیا ہے آگے بزنس کرتا ہوں ساتھ کبھی دین پڑھا دوں گا. میں نے دن رات دین پڑھایا. تو میری تو پوری زندگی تیرے دین کے لیے گزری. تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا.